جہاں کہا جاتا ہے کہ ٹرین صرف اسی وقت رکتی تھی جب کسی کے موت کا وقت بہت قریب ہوتا تھا۔ اسی خوفناک جگہ پر عارف نام کا ایک بہادر مگر ضدی لڑکا اس لیے آیا کرتا تھا کہ اس کا دوست سلمان 3 دن سے غائب تھا، اور اس کا آخری پیغام یہی تھا کہ اگر وہ واپس نہ آئے تو اسے شیڈو پوائنٹ پر ڈھونڈ لینا چاہیے، کیونکہ کوئی اسے وہاں بلا رہا ہے۔ عارف جب ٹوٹی ہوئی سیڑھیاں چڑھ کر پلیٹ فارم پر پہنچا تو اسے فوراً محسوس ہوا کہ ہوا رکی ہوئی ہے، لائٹیں بغیر ہوا کے ہل رہی ہیں، ارد گرد اتنی خاموشی تھی کہ جیسے پوری جگہ مر چکی ہو، لیکن پھر بھی اسے ایسا لگا کہ کوئی اس کے بہت قریب سانس لے رہا ہے۔ اس نے ڈر کے موبائل کی ٹارچ آن کی اور آہستہ آہستہ پلیٹ فارم کے آخر کی طرف بڑھا، جہاں پرانا ٹکٹ روم بند تھا مگر اس کا دروازہ اندر سے ہل رہا تھا، جیسے کوئی ناخنوں سے لکڑی کو کھرچ رہا ہو۔ عارف نے کان لگا کر سنا تو اندر سے بہت ہلکی سی آواز آئی، جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو۔ جب وہ ڈرتا ڈرتا دروازہ کھولتا ہے تو اندر ہر جگہ گرد پرانے باکس، ٹوٹی چیزیں اور دیواروں پر ناخنوں کے لمبے نشان نظر آتے ہیں، اور ایک رجسٹر کھلا ہوا پڑا تھا جس کے ہر صفحے پر صرف ایک ہی جملہ بار بار لکھا تھا، وہ آ گیا۔ عارف کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور وہ پلیٹ فارم کو دیکھتا رہا، لیکن پلیٹ فارم پر کوئی بھی نظر نہ آیا، مگر محسوس یہ ہوتا تھا کہ کوئی سایہ اس کی گردن کے پاس سے گزر کر ہوا کو چیرتا ہوا پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ وہ سلمان کا نام لے کر پکارنے کی کوشش کرتا ہے، مگر جواب صرف گونج کی صورت میں واپس آتا ہے، جو سننے میں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بہت دور سے ہنس رہا ہو۔ اسی لمحے پلیٹ فارم کے دوسرے سرے سے ٹرین کی سیٹی جیسی آواز آتی ہے، حالانکہ اس اسٹیشن پر سالوں سے کوئی ٹرین نہیں گزری۔ عارف حیران ہو کر ٹرین کی طرف دیکھتا ہے تو بہت دور اندھیرے میں سفید آگ جیسی روشنی حرکت کرتی ہے، اور اس روشنی کے ساتھ ساتھ ٹرین کے دونوں طرف سائیں ایسے چلتے نظر آتے ہیں جیسے وہ روشنی کے ساتھ بندھے ہوں۔ جیسے جیسے یہ سفید روشنی قریب آتی گئی، عارف کے قدم پیچھے ہٹتے گئے، کیونکہ اب اسے صاف نظر آ رہا تھا یہ ٹرین عام ٹرین نہیں، اس کے ڈبے خالی تھے، کھڑکیاں بھاپ سے دھندلی تھیں، اندر کوئی نہیں مگر ہر شیشے پر سانس لینے کے ڈبے بنے ہوئے تھے۔ پھر اچانک ایک ڈبے کا دروازہ خود سے کھل گیا اور اندر سے کسی کی مدھم سے آواز آئی، عارف اندر آ جاؤ، سلمان تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ یہ آواز اتنی جانی پہچانی تھی کہ عارف نے ڈر کے باوجود قدم آگے بڑھا دیے، اور جیسے ہی وہ ٹرین میں داخل ہوا اسے اچانک محسوس ہوا کہ پلیٹ فارم پر اس کا اپنا وجود ابھی بھی کھڑا ہے، یعنی وہ خود یہاں بھی ہے، اور وہاں بھی اسے اپنے دماغ میں چکر سے محسوس ہوئے اور سانس رکنے لگی، جیسے اس کے وجود کے 2 ٹکڑے ہو گئے ہوں۔ اس لمحے ٹرین کے اندر ایک سایہ ہاتھ اس کی کلائی پکڑ لیتا ہے، ہاتھ اتنا ٹھنڈا کہ جیسے برف کا پتھر اس کی رگوں میں پھنس گیا ہو۔ عارف نے اوپر دیکھا تو وہاں کوئی چہرہ نہیں نظر آتا، بس ایک کالا دھندلا سا انسان نما سایہ کھڑا تھا جو کہتا ہے، تم پہلے ہی مر چکے ہو، تمہیں یاد نہیں؟ 3 دن پہلے تم جیسے سڑک پر سلمان کو ڈھونڈ رہے تھے، وہاں تمہاری خود ٹرک سے ٹکر ہوئی تھی، تم اسی وقت مر گئے تھے، لیکن تمہاری روح کو یقین نہیں آیا، اس لیے تم آج بھی خود کو زندہ سمجھ رہے ہو۔ یہ سن کر عارف کی ٹانگیں کانپ گئی اور دماغ سن ہو گیا، کیونکہ اسے دھندلے سے اس حادثے کی جھلک یاد آنے لگی تھی جب وہ گاڑی چلاتے ہوئے سلمان کو فون کر رہا تھا اور سامنے سے بڑی روشنی آ رہی تھی۔ تب اسے لگا تھا کہ وہ بچ گیا، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ وہاں ختم ہو چکا تھا۔ عارف نے چیخنے کی کوشش کی مگر آواز نہ۔ ٹرین کا دروازہ زور سے بند ہوا اور ٹرین دھیرے دھیرے آگے چلنے لگی۔ کھڑکی کے شیشے کے پیچھے اسے اپنے ہی پرانی یادیں بھوتوں کی طرح بھاگتی ہوئی دکھائی دیتی۔ پلیٹ فارم پیچھے دور ہوتا گیا اور ہر چیز دھند میں گم ہو گئی، صرف ایک عجیب سی ہانسی رہ گئی جو اس کے کانوں میں گونجتی رہی۔ پھر اچانک ٹرین جھٹکے سے رکی اور سب کچھ اندھیرا ہو گیا۔ اب نہ ٹرین تھی نہ آوازیں، مگر عارف کے پیچھے کوئی کھڑا سانس لے رہا تھا۔ اور پھر ایک آواز آئی، اگلی باری کس کی ہے؟